کوئی مشکل نہیں جو تیرا ساتھ ہو، کوئی مشکل نہیں جو تیرا ساتھ ہو، اے میرے ہم وطن اے میری گلزمی، کوئی مشکل نہیں۔ کرو آغاز پھر سے سفر کا، منزل عشق راہ قمر کا، چاہے کتنا بھی ہو اب کٹھن یہ سفر، منزلوں سے یہ کہہ دو کہ میں آ گیا آغاز سفر۔ آغاز سفر کے ایک اور ایپیسوڈ کے ساتھ آپ سب کو خوش آمدید کیا۔ میرا آج آپ سب سے ایک سوال ہے، کیا آپ لوگ جانتے ہیں کہ پاکستان میں جسمانی اور ذہنی معذوری رکھنے والے کتنے لوگ ہیں؟ دوستو آئیے نظر ڈالتے ہیں کچھ فیکٹس پر۔ پاکستان کی کل آبادی 180 ملین۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی ایک رپورٹ جو کہ 2002 میں شائع ہوئی، اس کے مطابق پاکستان میں 10% لوگ ذہنی اور جسمانی معذوری کا سامنا کرتے ہیں، جس کا مطلب ہوا کہ ہر 10 میں سے ایک شخص کسی نہ کسی معذوری میں مبتلا ہے۔ 10 اسٹوڈنٹس ان ایوری، 100 لوگوں کی کلاس روم کے اندر 10 بچے ایسے ہوتے ہیں جن کو کسی نہ کسی ڈسیبلٹی کا سامنا ہے۔ اور ہماری ٹوٹل پاپولیشن 18 کروڑ میں سے 10% کا مطلب ہے کہ 1,80,00,000 ڈسیبلڈ لوگ پاکستان میں موجود ہیں، یعنی کہ کراچی شہر کی پاپولیشن کے برابر۔ آج کا ہمارا شو تمام ان لوگوں کے بارے میں ہے جو گمنامی کی زندگی گزار رہے ہیں ہمارے معاشرے کے اندر اور ہمارے ملک کے اندر۔ جب ہم بات کرتے ہیں ذہنی یا جسمانی معذوری کی، تو یہ تاثر دیا جاتا ہے ہمارے معاشرے کے اندر کہ ایسے دوست ہمارے وہ شاید معاشرے کا کارآمد حصہ نہیں بن سکتے، وہ کسی سے کم ہے۔ یہ سوچ ہماری جو ہے، یہ سوچ بڑی غلط ہے۔ دوسری طرف ایک شرمناک سوچ اور رویہ ہمارے معاشرے میں ہے، کون سا؟ وہ لوگ جو ایسے ہم وطنوں کو، ہمارے معاشرے میں رہنے والے لوگوں کو بہت ہی برے طریقے سے ٹریٹ کرتے ہیں، ان کو مسلسل کم ہونے کا احساس دلاتے ہیں۔ کیسی عجیب سی بات ہے کہ دنیا میں باقی ممالک پہ ایسے لوگوں کا خاص خیال رکھا جاتا ہے، ان کی ضروریات کو سمجھا جاتا ہے، ان کے لیے سہولیت پیدا کی جاتی ہے، مگر ہم اس چکر میں بالکل پیچھے ہیں۔ ہمارے ساتھ ہمارے خاص مہمان بھی یہاں پر موجود ہیں۔ آپ سر اپنا کچھ شیئر کرنا چاہیں گے ہمارے ساتھ؟ لوگ آپ کی ڈسیبلٹی کو مد نظر رکھ کے کس طرح آپ کو ٹریٹ کرتے ہیں؟ کیا رویہ ہوتا ہے ان کا؟ ویل چیئر پہ ہونا یا ویل چیئر پہ اپنی ایکٹیویٹیز اپنے کام کرنا روزمرہ کے یا زندگی گزارنا، یہ کوئی معذوری یا کوئی بیماری نہیں ہے، یہ ایک ڈفرینٹ لائف سٹائل ہے۔ ایک چھوٹا ایکسپیرینس شیئر کروں میں اپنا۔ میں ابھی حال ہی میں ٹریول کر رہا تھا ایئر لائن سے، تو انہوں نے مجھ سے بولا کہ آپ اکیلے ہیں؟ میں بولا بالکل میں اکیلا ہوں۔ انہوں نے پھر بولا کہ ڈسیبل لوگ اکیلے ٹریول نہیں کر سکتے، تو میں بولا کیوں ٹریول نہیں کر سکتے؟ انہوں نے بولا کہ آپ اپنا میڈیکل سرٹیفکیشن دکھائیں مجھے، تو میں بولا میں کوئی بیمار شخص تھوڑی ہوں، میں ویل چیئر پہ یوز کرتا ہوں، آئی ایم ناٹ پیشنٹ، آپ میرا میڈیکل سرٹیفکیشن کیوں مانگ رہے ہیں میرے سے؟ تو انہوں نے بولا کہ یہ رول ہے۔ میں بولا یہ پڑھے لکھے مینجمنٹ کا یہ حال ہے کہ وہ ویل چیئر پہ ہونا اور اس طریقے کی ایکٹیویٹیز کرنا، کین یو امیجن؟ کتنی عجیب سی بات ہے۔ آپ بہن کچھ کہنا چاہنی تھی؟ میرے بچے بھی 2 آٹسٹک ہیں، تو جب میں بیرون ملک سفر کرتی ہوں اکثر، تو جب چھوٹے تھے میرے دونوں بیٹے تو بہت ہائپر تھا بڑا والا، اور دونوں کو ہینڈل کرنا ہوتا تھا مجھے ایٹ اے ٹائم۔ تو بیگیج بیلٹ پہ ایک دفعہ میرا بیٹا پیر لگا رہا تھا، ٹچ کر رہا تھا، میں نے ان سے کہا مجھے فرسٹ سروسز دے دیجیے کیونکہ میرے بچے دونوں ڈسیبل ہیں، اسپیشل ہیں۔ ان خاتون نے مجھے رپلائی کیا آپ کے بچے اسپیشل نہیں ہیں، بچے میرے بھی بہت اسپیشل ہیں، یہاں جتنے لوگ کھڑے ہیں سب کے بچے اسپیشل ہیں۔ بینگ اے مدر آف 2 آٹسٹک چلڈرن، ہم کو سمپتھی نہیں چاہیے کسی کی، ہمیں سپورٹ چاہیے، ہمیں سپورٹ چاہیے۔ ابھی ہم نے یہ ساری باتیں سنی،
آپ کو کس طرح لوگ ٹریٹ کرتے ہیں؟ آپ ذرا بتائیں آپ کا. پرابلمز آتی ہیں تو میں اس کو کوشش کرتی ہوں کہ کچھ گا لوں. سر بہت سارے یہاں پہ جو پیرنٹس ہیں جن کے بچوں کے ساتھ پرابلمز ہیں، تھوڑا سا میں یہ ان کو ٹریبیوٹ پیش کروں گی، اور یہ سانگ کے ذریعے تھوڑا سا کہ ہمت نہ ہاریں. سورج کی پہلی کرن سے آشا کا سویرا جاگے، چندا کی کرن سے دھل کر گھن گھور اندھیرا بھاگے. کبھی دھوپ کھلے کبھی چھاؤں ملے، لمبی سی ڈگر نہ کھلے، جہاں غم بھی نہ ہو آنسو بھی نہ ہو، بس پیار ہی پیار پلے. ایسے گگن کے تلے. بہت شکریہ. بہت شکریہ. مجھے جس بات کی سب سے زیادہ اس وقت خوشی ہوئی ہے، اور میرے خیال ہے ہماری آڈینس میں سب کو، گھر پہ دیکھنے والے تمام دوستوں کو اس بات کا احساس ہوا ہوگا اور خوشی ہوئی ہوگی کہ جو اسپرٹ ہے آپ کے پاس، ایسی انفیکچوس اسپرٹ ہے، یہ ایسی سالڈ اسپرٹ ہے کہ آپ کا اس ساری معاشرے کے رویے سے ڈیل کرنے کا یہ طریقہ ہے. السلام علیکم. غالب صاحب. میرا نام شازیہ ہے. جی شازیہ. بعض دفعہ ہے نا پیرنٹس اپنے بچوں کو بہت زیادہ اوور پروٹیکٹ کرتے ہیں، جس سے مطلب اس کی جو ایبیلٹی وغیرہ ہوتی ہے نا وہ دب جاتی ہے. مطلب میرے ساتھ بھی ایسا ہوا کہ میں بھی چاہتی تھی کہ آگے نکلوں، فیلڈ میں چلوں. میرے ایگزام بھی ہوتے تھے تو میں 4th فلور تک جاتی تھی چڑھ کے. والدین آپ کے بہت حساس تھے تو انہوں نے مسلسل ساری زندگی آپ کو اوور پروٹیکٹڈ رکھا، بس کہ یہ کچھ تھوڑی کرنے سی نہیں ہو دیا. گیا یہ ہوتا تو ہے. وہ کیا جذبہ تھا آپ کے اندر کہ آپ اپنا امتحان دینے کے لیے 4 منزلیں خود چڑھ کے اوپر جا کے اپنا امتحان دیتے ہیں؟ ہم ٹھیک ہے ہمارے اندر کوئی پرابلم ہے، لیکن اللہ کا شکر ہے ہمارے اندر بہت ایبیلٹی ہوتی ہے کہ ہم ہر چیز کو آرام سے فیس کر سکتے ہیں، اگر ہمیں تھوڑی سی سپورٹ ملے تو. تھوڑی سی سپورٹ ملے اس کے بارے میں بالکل بات کروں گا. سر آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ جی میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہر شخص ڈسیبل ہے، ہر شخص ڈسیبل ہے. کسی کی ڈسیبلٹی آپ کو نظر آتی ہے، کسی کی نظر نہیں آتی. کیا بات. میں بہت چھوٹا سا میرا ایکسیڈنٹ ہوا، لیکن میں نے خود ہمت کی اور میری والدہ نے مجھے جو ہے نا اس قابل بنایا کہ میں الحمدللہ آج بھی میں اپنے آپ کو ڈسیبل نہیں سمجھتا. کیا والدین کا کیا رویہ تھا جو میری امی نے تو مجھ سے خوش کرتے تھے آپ؟ خوش کیا گیا، سارے کام کرتے ہیں مجھ سے گھر کے، بھائی یہ بھی کرو وہ بھی کرو وہ بھی کرو یہ بھی کرو. پڑھتا بھی تھا میں. اس کے علاوہ کیا نام ہے، میں کرکٹ کھیلی، ایک ٹانگ پہ ہاکی کھیلی، میں نے فٹ بال کھیلی، منع نہیں کیا انہوں نے مجھے. سائیکل چلائی میں نے. میں مری سوات کالام اکیلے گیا ہوں اور اپنا وزن خود اٹھا کے گیا ہوں، میری ماں نے منع نہیں کیا. تو میری ماں جو ہے نا وہ بڑا امپورٹنٹ ہے اس کے اندر. جہاں آپ رک جائیں گے نا وہاں آپ ڈسیبل ہوں گے. اولاد اور اولاد پیدا ہونے کی خبر جو ہے وہ خوشی کا باعث بنتی ہے، لوگ خوشی مناتے ہیں. مگر ایک گاؤں ہے جہاں پہ اولاد کی خبر سنتے ہی گاؤں والے خوف زدہ ہو جاتے ہیں. اس گاؤں کا سفر کریں گے مگر اس بریک کے بعد. بریک پہ جانے سے پہلے میں نے کہا کہ اولاد کی خبر سن کے انسان خوش ہوتا ہے، مگر ایک گاؤں ایسا ہے جہاں پہ سب لوگ خوف زدہ ہو جاتے ہیں. آئیے آپ کو لے کر چلتے ہیں اس گاؤں کے سفر پہ. ضلع جھنگ اور ضلع بھکر کی سرحد پر کچا دھپڑا نامی ایک گاؤں واقع ہے، جس کی کل آبادی تقریباً 800 لوگوں پر مشتمل ہے. اس گاؤں کے لوگ اس بات سے پریشان ہیں کہ یہاں کے بہت سے بچے سننے کی صلاحیت نہیں رکھتے. 5-10 سال سے یہ فیکٹر زیادہ آ رہا ہے، بچے ڈیف پیدا ہو رہے ہیں. پہلے یہ ریشو بہت زیادہ کم تھی. آج سے 10-20 سال پہلے پورے گاؤں میں 4 سے 5 لوگ تھے. اب ہمارے گاؤں میں ٹوٹل ڈیف بچوں کی تعداد تقریباً 60 to 70 ہے. ایکچوئل ریزن کیا ہے کہ میرے خیال میں ہمارے ایریا میں کم عمر میں زیادہ شادیاں ہوتی ہیں اور فرسٹ کزن میرج چلتی ہے.
زیادہ تر بندوں کو ڈر ہوتا ہے کہ ہمارے ہاں بچی یا بچہ پیدا ہو تو وہ گونگا پیدا نہ ہو۔ 5 بچے ہیں۔ میرے 5 بچے ہیں، جس میں سے میری ایک بیٹی اور ایک بیٹا نہیں سن سکتا۔ جو میرا بیٹا نہیں سن سکتا وہ جنگ میں پڑتا ہے، جو یہاں سے 80 میل دور ہے۔ گاؤں سے اسکول آنے جانے کا روزانہ کا خرچہ 300 روپے ہے اور اکثر والدین اپنے چھوٹے بچوں کو اکیلے پبلک ٹرانسپورٹ کے ذریعے اسکول بھیجنے سے گھبراتے ہیں۔ ہر بچے میں کوئی نہ کوئی قدرتی صلاحیت ہوتی ہے اور پیرنٹس لاکھ کوشش کر لیں، جب انہیں وہ اسپیشل ٹرینڈ ہوتے ہی نہیں، وہ بچوں کو کیا سمجھا پائیں گے۔ جو بچے اسپیشل ایجوکیشنل اسکولوں میں جاتے ہیں وہ ہر لحاظ سے بڑے کانفیڈنٹ ہیں، وہ اپنی بات کا اظہار اچھے طریقے سے کر سکتے ہیں، کہ جو بچے ان پڑھ ہیں وہ بالکل ہی اپنے خیالات کا اظہار نہیں کر سکتے۔ جب انہیں کسی چیز کا علم ہے ہی نہیں تو وہ کیسے اظہار کریں گے۔ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود جے ایس اکیڈمی کی چیئر پرسن ہیں، بڑا زبردست جے ایس اکیڈمی فار دا ڈیف، جناب لیلا ڈوسا صاحبہ، آپ کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں، آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ ابھی آپ نے یہ ڈاکیومنٹری دیکھی، میرا آپ سے پہلا سوال یہ ہے کہ سماج سے محروم بچوں کے لیے کیوں اسکول کھلا، کیا ضرورت آپ کو نظر آئی، کیا وجہ؟ اول تو میں آپ سے یہ ڈاکیومنٹری کے بارے میں ہی کہوں گی کہ آپ نے دیکھا کہ وہ اشاروں کی زبان میں بات کر رہے ہیں، وہ کتنے خوش نظر آ رہے ہیں۔ اشاروں کی زبان ان کی فرسٹ زبان ہے، یہ بچے بہت کچھ کر سکتے ہیں، تو آئی واز ویری کین آن دیٹ۔ تو جب بھی میں نے دیکھا کہ ان کو مواقع ہی نہیں مل رہے، ان کے اپرچونیٹیز نہیں مل رہی، اسکول لیول پہ بھی نہیں مل رہی ہے، سو آئی فیلٹ کہ آئی نیڈیڈ ٹو ہیو مائی اون اسکول جہاں پہ ریسرچ بھی ہو اور ان بچوں کو اسی طرح پڑھایا جائے کہ جیسے عام بچوں کو پڑھایا جاتا ہے۔ ان بچوں کو ہم ڈسیبل نہیں کہتے بیکاز دے آر ڈفرینٹلی ایبلڈ، دا ٹرمینالوجی از ڈفرینٹلی ایبلڈ۔ تو ان کے جو پڑھائی جو ہوتی ہے وہ ان کا جو انٹیلیجنس لیول ہے اس کو ٹیپ نہیں کیا جاتا۔ سماج سے محروم بچوں کے لیے معاشرے میں کس قسم کی سوچ رکھی جاتی ہے، لوگ کس طرح ان کو دیکھتے ہیں؟ جی، کیونکہ یہ بچے کہیں سے بھی معذور نہیں لگتے ہیں، کیونکہ ان کی جو معذوری ہے وہ ویزیبل نہیں ہے۔ ان کی معذوری یہی ہے کہ وہ سن نہیں سکتے ہیں اور بول نہیں سکتے ہیں، لیکن ان کی جو آنکھیں ہیں دیٹ از دا پورٹل فار انفارمیشن۔ تو ابھی دنیا میں یہ ڈیف بچے پی ایچ ڈی بھی کرتے ہیں، ماسٹرز بھی کیا ہوا ہے، دے آر پروفیسرز ان دا ورلڈ، یس، کسی سے کم نہیں ہے ڈیف۔ اور جو آپ ان کو اپرچونیٹی دے تو دے کین ڈو جسٹ اباؤٹ اینی تھنگ ان دا ورلڈ اینڈ آئی کین چیلنج یو دیٹ۔ یہ بچے ڈانس کرتے ہیں، ٹیبلوز کرتے ہیں، سن نہیں سکتے ہیں، لیکن ان کے ردم کو آپ دیکھیں تو آپ حیران رہ جائیں گے، کیونکہ انہیں میں یہی جذبہ ہے، جینے کا جذبہ جو ہم اور آپ میں بھی ہے۔ وہ اتنی خوشی اظہار کرتے ہیں، وہ اتنے ان کو سمجھ آتی ہے، اشاروں کی زبان کے ان کو سمجھایا جاتا ہے۔ نیشنل اینتھم بھی اشاروں کی زبان سے وہ ماشاءاللہ بہت اچھا پڑھتے ہیں۔ تو یہ گانے بھی جو ہے آپ کا جو گانے آپ بھی گاتے ہیں ان پہ بھی وہ ڈانس کرتے ہیں اور دے انجوائے اٹ، اور جو ردم جو ان کے باڈی میں آتا ہے تھرو وائبریشنس۔ ہمارے پاس ایسے ڈیف ہونہار بچے ہیں جو فرنیچر بناتے ہیں، اینٹیک کارز وہ بناتے ہیں لکڑی کے اندر سے، اور آپ دیکھیں حیران رہ جائیں گے کہ یہ ڈیف نے بنائی ہے۔ آپ کی ساری اس ایکسپیرینس کے اندر جتنا آپ نے کام کیا ہے ابھی تک، جتنے بچوں کو تعلیم دی ہے، کوئی ایسی کہانی جو کہ آپ کے دل کو غمزدہ کر دیتی ہو؟ ماں باپ کو اتنی فرصت نہیں ملتی ہے کہ ان بچوں پہ توجہ دے، کہ وہ اپنے ہیئرنگ بچوں پہ زیادہ توجہ دیتے ہیں اور ڈیف بچوں کو اسکول پہ نہیں بھیجتے ہیں، یعنی کہ جن کی سماعت بالکل صحیح ہوتی ہے ان پہ زیادہ توجہ ملتی ہے۔ اور میں نے یہ دیکھا، میرے دل کو بہت زیادہ ٹھیس پہنچی کہ وہ خوراک بھی جو دیتے ہیں معذور بچوں کو کم دیتے ہیں، ہیئرنگ والوں کو زیادہ دیتے ہیں۔ اور ایک ایسا بچہ تھا جو 3 سال مسلسل فیل ہوا کیونکہ اس کو ذہنی کمزوری ہو گئی۔ آپ ان کا لنچ باکس کھول کے دیکھیں، اتنی سوکھی روٹی اس کی ماں کو دیتی تھی۔ یہ جو اسپیشل جو ہیئرنگ بچے، امپیئرڈ بچے ہیں، ان کو توجہ یوں اس لیے نہیں ملتی ہے کہ وہ ماں باپ کا سوچ ایسا ہے کہ یہ کیا پڑھے گا، سن تو سکتا نہیں ہے، بول تو سکتا نہیں ہے، اور پڑھ کے کرے گا کیا، ان کو نوکری کون دے گا، یہ سوچ ایسی۔ اگر ہم اس مسئلے کا کوئی فوری حل چاہتے ہوں تو وہ کیا ہوگا؟ ان کے ہیومن رائٹس کو اگنور نہ کیا جائے اور ان کو مواقع دیا جائے، ان کے لیے تعلیم کا معیار بہتر کیا جائے، اور سکولز ایسی ہوں کہ جہاں پہ ایکسیسیبلٹی ہو، ویل چیئرز والے بچے بھی جا سکے، ریمپس بنائے جا سکتے ہیں،
اور اشاروں کی زبان کے لیے آپ لوگ سیکھنے آئیں کہ اگر آپ کے کسی کے ساتھ اسپیشل بچہ یا سماج سے محروم بچے کے ساتھ آپ بات کر رہے ہو تو آپ ان کی زبان دیکھتے ہیں. اویئرنیس پروگرام کی شدید ضرورت بہت ضرورت ہے. جھنگ کے باہر یہ جو گاؤں ہے کچا دھپڑا, اس میں لیلا دوسا صاحبہ کی ضرورت ہے. I'm willing to go. Take me ان کی there. طرح کے تمام ان لوگوں کی ضرورت ہے جو کہ بڑھ چڑھ کر اس کام میں ایسے لوگوں کی تعلیم کے لیے, ان کی بہتری کے لیے کام کر سکیں. I'm with you whenever you need me. I'm there for you. Thank you. دوستو, ایک اندازے کے مطابق پاکستان میں جو معذور آبادی ہے اس میں تعلیم کی شرح صرف 28% ہے, یعنی کہ صرف 28% لوگ جو ہیں وہ تعلیم حاصل کرتے ہیں. باقی 72% جو ہیں وہ یا تو تعلیم حاصل کر نہیں سکتے یا ان کے گھر والے جو ہیں ان کو بھیجتے نہیں ہیں تعلیم حاصل کرنے کے لیے. نظر ڈالتے ہیں کچھ فیکٹس کے اوپر. اسپیشل ایجوکیشن انسٹیٹیوٹس, فزیکل ڈسیبلٹی, پورے پاکستان میں 72 لاکھ ایسے لوگوں کے لیے صرف 17 انسٹیٹیوٹس موجود ہیں. ویژول ڈسیبلٹی یعنی کہ بینائی کی جن کو پرابلم ہے اس کے 36 لاکھ لوگوں کے لیے پورے پاکستان میں صرف 20 انسٹیٹیوٹس ہیں. ہیئرنگ ڈسیبلٹی 18 لاکھ لوگوں کے لیے پورے پاکستان میں 24 انسٹیٹیوٹس موجود ہیں. مینٹل ڈسیبلٹی کے 36 لاکھ لوگوں کے لیے پاکستان میں صرف 15 انسٹیٹیوٹس جو ہیں وہ موجود ہیں. اب ایک طرف تو تعلیمی اداروں کا کم ہونا یا نہ ہونا بہت بڑا ایشو ہے, اور دوسری طرف ان اداروں تک رسائی حاصل کرنا یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے. اور تعلیم حاصل کرنے کے بعد نوکری حاصل کرنا ہمارے ان دوستوں کے لیے اس سے بھی بڑا چیلنج ہے. دوستو, اسٹوڈیو میں اس وقت ہمارے ساتھ ایک اور بہت ہی خاص مہمان یہاں پر موجود ہیں. پی ڈی پی سے ان کا تعلق ہے, پیپل ود ڈسیبلٹی پاکستان آرگنائزیشن. عمیر, would you please join me on the stage. عمیر کے لیے بہت ساری تالیاں ہونی چاہیے چونکہ یہ بڑا خاص کام کر رہے ہیں. اچھا عمیر, آپ کا کام کس نوعیت کا ہے, ذرا ہماری آڈینس کے لیے ایکسپلین کر دیجیے. ہمارے تقریباً 4 آبجیکٹیوز ہیں جو ہم کمپلیٹ کرنا چاہتے ہیں اور اوور دا کورس لاسٹ 5 سال ہم کر رہے ہیں. ان میں سے ایک ہے شعور پیدا کرنا لوگوں میں, اویئرنیس, ایڈووکیسی ان کے لیے, ایڈوکیٹ کرنا رائٹس کے لیے, کیپیسٹی بلڈنگ ان اداروں کے کرنا جو جیسے آپ نے ابھی ہائی لائٹ کیا تھا, ہمیں جو چند گنے چنے ادارے ایسے ہیں جو مختلف ڈسیبلٹیز کے لیے کام کر رہے ہیں, ان کے لیے وہ ٹولز پرووائڈ کرنا جس سے یہ اپنے اون پہ کھڑے ہو سکیں اور ایسے لوگوں کو اسسٹ کر سکیں. اور کس قسم کی جابز آپ لوگ پرووائڈ کرتے ہیں؟ جابس کی نوعیت جو ہے وہ ویری کرتی ہے, فرام ووکیشنل ٹریننگ ٹو ٹیسٹ جابس آپ کہہ لیں کہ گرافک ڈیزائننگ جیسی جابس بھی ہیں جس میں ہم نے لوگوں کو پلیس کیا ہے فار سم کنسلٹنسی کمپنیز. اس میں سے ٹیکسٹائل کمپنیز ہیں جو ہمارے لیے جنہوں نے بہت سے لوگوں کو ہائر کیا ہے. ان میں سے ایک اور ایگزامپل میں آپ کو دوں گا, جو نابینا ہیں ہمارے دوست, ان کو ہم نے KESC کے کال سینٹرز میں بھی پلیس کروایا ہے ود اے اسپیشل سافٹ ویئر جس سے وہ لوگ اب انٹریکٹ کر سکتے ہیں کسٹمرز کے ساتھ باقاعدگی سے. آپ کو میں ایک اسٹیٹ دوں گا, ہم نے جو 250 لوگ ہائر کروائے ہیں پچھلے 3 سال میں, ان کی ریٹینشن ریٹ 88%, 88% ان کی ریٹینشن ریٹ تھی. اینڈ دیٹ از بائی فار اینڈ اوے بیٹر دین اینی آرگنائزیشن جو آپ اٹھا کے دیکھ لیں. تو ان میں وہ جذبہ ہوتا ہے کام کرنے کا, ٹو گو دیٹ ایکسٹرا اسٹیپ. میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ جو ڈسیبلڈ آبادی ہے ہمارے پاس, اس میں سے کتنے نوجوان ہیں جو کہ اس وقت اپنے پرائم میں ہیں عمر کے حوالے سے نوکری کرنے کے لیے, اور ان میں سے کتنے فیصد کو جو ہے نوکری ملی ہوئی ہے اس وقت, یا جن کو کہ آپ نے امپلائمنٹ دلوائی؟ بالکل, آپ نے بھی مینشن کیا تھا کہ 28% ایسے لوگ ہیں جو تعلیم یافتہ ہیں. ان میں سے 14% سے ویسے لوگ ہیں جن کو جو روزگار ہے جن کے پاس ابھی. کیا وجہ ہے, کیوں سب کو کیوں نہیں ملتی؟ ہائر کرنا ایک چیز ہوتی ہے, وہ شعور پیدا کرنا اس آرگنائزیشن میں کہ آپ جن لوگوں کو لے کر آ رہے ہیں ان کو ایڈجسٹ کرنا بہت بڑی چیز ہے. انٹیگریٹ کرنا ہمارے لیے جو سب سے بڑا ویژن ہمارا یہی ہے, ٹو انٹیگریٹ پیپل ان ٹو دا مین اسٹریم سوسائٹی. آئی تھنک دا بگیسٹ چیلنج جو ہمارے ملک کو اور ہمارے عوام کو ابھی فیس یہ کر رہا ہے کہ آپ لوگوں کو جو سوسائٹی اپنی کھڑی کرتے ہیں وہ پیرلل سوسائٹیز کھڑی کرتے ہیں. جب تک آپ پیرلل سوسائٹیز کھڑی کرتے رہیں گے تو یہ برج کبھی نہیں بنے گا ان دونوں کے درمیان. کیا ہم قانونی طور پہ کوئی ایسی ترامیم کر سکتے ہیں اپنے قانون کے اندر, ایک پرسنٹیج جو ہے وہ فکس کر دیں کہ اتنی امپلائمنٹ جو ہے ہم نے ڈفرینٹلی ایبلڈ لوگوں کے لیے کرنی ہے, اور ان کے دفاتر کے اندر یہ XYZ سہولیات جو ہیں وہ فراہم کر سکیں؟
1981 میں آرڈیننس پاس ہوئی تھی کہ 1% جو ہے ورک فورس فار اینی آرگنائزیشن جس کے 100 امپلائی ہیں یا 100 سے زیادہ امپلائی ہے، 1% ان کا ورک فورس پیپل ود ڈسیبلٹیز یا ڈفرینٹلی ایبل لوگ ہونے چاہیے. سنس دین پرائم منسٹر صاحب 2000 میں آ کے مطلب کہ ریسنٹلی آ کے 2% پہ یہ نمبر چلا گیا ہے. تو یس، قانون میں ترمیم ہے یہ جس کے تحت یہ کرنا ضروری ہے، قانون میں موجود ہے. قانون میں یہ اس کی موجود ہے. امپلیمنٹیشن کی بات میں کر لیتا ہوں. ٹھیک ہے کہ کیا پاکستان میں موجود تمام کمپنیز جی اس کو امپلیمنٹ کر رہی ہیں؟ بالکل نہیں. میں پوری یہ پرزور طریقے سے نہیں اس کا جواب دوں گا کہ ایسے کوئی الاؤنسز نہیں ہیں کمپنیز میں ٹو الاؤ فار دیز پیپل ٹو بی انکورپوریٹڈ اور انٹیگریٹڈ. 2014 دسمبر تک جی 31 دسمبر 2014 تک پی ڈی پی کا کیا ٹارگٹ ہے؟ کتنے اور لوگوں کو پاکستان میں ہمارے ڈسیبلڈ ہم وطنوں کو نوکری دلوائیں گے؟ میں یہ کہوں گا کہ پاکستان کے 10% عوام جو آپ کہیں ڈفرینٹلی ایبلڈ ہے لیکن کوٹا سے 2% ہے، تو اس سے ہی آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ کتنی ڈسکریپنسی ہے یہاں. تو فار اس دیٹ از گوئنگ ٹو بی اے چیلنج از ناٹ ٹو گیٹ دیز پیپل اونلی امپلائڈ بٹ ٹو گیٹ دیز پیپل گینفلی امپلائڈ، تاکہ یہ آگے جا کے خوش باش اور اپنی فیوچر جنریشن کو یہ خوشی سے بتا سکیں کہ میرے پاس روزگار نہیں تھا لیکن میرے پاس بامقصد روزگار تھا. ویری ویل سر. تو میں تھینک یو ویری مچ. پلیزر. آپ کا بہت بہت شکریہ. پاکستان میں کہتے ہیں کہ سسٹم کو تبدیل نہیں کیا جا سکتا، کہ سسٹم جو ہے اس میں تبدیلی لانا ناممکن ہے. بریک کے بعد آپ کو ایک ایسے خاص دوست سے ملائیں گے جنہوں نے سسٹم تبدیل کیا. بریک سے واپسی پر خوش آمدید. میں نے آپ سے بولا تھا کہ بریک کے بعد میں آپ کی ملاقات کرواؤں گا ایک ایسے شخص سے جس نے یہ ماننے سے انکار کر دیا کہ سسٹم کو بدلا نہیں جا سکتا. آئیے دیکھتے ہیں ان کی کہانی. اسلام آباد میں رہنے والے ارشد عباسی پیدائشی طور پر نابینا تھے. اسکول میں اچھی پوزیشن تھی میری، آئی اسٹوڈ فرسٹ ان مائی کلاس، اور پھر قادیانی یونیورسٹی میں MS سی میں ٹاپر تھا میں. جب میں ماسٹرز کرا تھا انگلش لینگویج اور لٹریچر میں نمل سے، تو اس وقت وی آر دا تھریش ہولڈ آف انٹرنگ سم کریئر. تو پھر وہ لوگ کر رہے ہوتے ہیں کہ کس نے کیا کرنا، تو CSS بھی ظاہر ایک آپشن کنسیڈر کر رہے ہوتے ہیں لوگ. تو میرے ذہن بھی وہیں سے آئی ایک ایمبیشن کہ میں نے یہ کرنا ہے. اور جب میں نے کرنے کی سوچی تو پھر پتہ چلا کہ آپ لیگلی الاؤڈ نہیں ہیں، ایلیجیبل نہیں ہے، کہ آپ یہ ایگزام دے ہی نہیں سکتے. ارشد کو امتحان دینے کی اجازت اس لیے نہیں دی گئی کیونکہ وہ نابینا تھے. ظاہر انیشلی تو ایک فرسٹریشن تھی کہ مطلب کیوں نہیں کر سکتے، اور اسی فرسٹریشن کو پھر میں نے چینلائز کیا کہ کسی طریقے سے اس کا کچھ کیا جائے. ارشد نے اپنے حق کو حاصل کرنے کی ٹھان لی. انہوں نے لوگوں کو یہ یقین دلایا کہ ایک نابینا شخص بھی اتنا ہی کارآمد ہوتا ہے جتنا ایک بینا شخص. 1 سال کی محنت کے بعد CSS کے امتحان کے قوانین بدلے اور ارشد نے اپنا CSS کا ایگزام دیا. دوستوں کے ساتھ ہی بیٹھا ہوا تھا میں قائد اعظم یونیورسٹی اس وقت ہاسٹل میں. تب مجھے پتہ چلا FPSC کا میسج بھی آیا اور مجھے وہاں سے فون بھی آ گیا کہ آپ کی 11th پوزیشن ہے. تو ظاہر ہے وہاں اس وقت تو بہت زیادہ خوشی ہوئی. واٹ این انسپریشنل اسٹوری. اچھا ارشد، کوئی ایسی چیز جس نے آپ کو بڑا متاثر کیا ہو اپنے بچپن میں، آپ نے ٹھان لی ہو کہ میں جو ہوں وہ تبدیلی لا کر ہی دم لوں گا؟ ہیلن کیلر کی ایک ہے، وہ تو کافی لوگوں کو مطلب اٹس وائڈلی ریڈ بایوگرافی، وہ پڑھی اور اس طرح کی 2-3 پڑھی، تو اس سے پھر تھا کہ مطلب کچھ کرنا ہے. ظاہر اس وقت یہ تو نہیں تھا کہ کیا کرنا ہے، لیکن وہ ایک بڑی اچھی بات ہے گاڈ آف اسمال تھنگس میں اروندھتی رائے کی، کہ چائلڈہڈ کے بارے میں کہتے ہیں کہ اٹ از اے اسٹیج ان لائف ویئر لائف از فل آف بگننگز اینڈ دیر آر نو اینڈنگس. کیا بات ہے. تو بچپن میں تو ایسا ہی ہوتا ہے. اچھا، یہ جو آپ کی وجہ سے ہمارے ملک میں ہماری حکومت کو، سرکار کو CSS کا قانون بدلنا پڑا، یہ آپ نے کس طرح اچیو کیا؟ میں تو خود بڑا پریشان ہو گیا ہوں کہ یہ کس طرح آپ نے اچیو کیا، کیا کہانی ہے، یا یہ بتائیے کہ سیٹنگ کس کے ساتھ کی آپ کی؟
یہ ہم نے یہ اگین وہ جو میں اسپیچلیس ہوں اس بات پر. تو میرا جب ارادہ بنا کرنے کا تو اس وقت لکیلی جمشید گلزار کیانی وہ اس وقت چیئر پرسن تھے FPSC کا, ان کی ڈیتھ ہو گئی 2-3 سال پہلے. تو ہی ہیڈ اے ریسیپٹیو ہارٹ اینڈ ہی ہیڈ اے ولنگ مائنڈ ٹو لسن ٹو واٹ آئی واز سیئنگ. تو جب مجھے ہوا تو پھر میں نے چیک کیا تو وہاں سے پتہ چلا کہ آپ یو آر ناٹ الاؤڈ ٹو ٹیک دس ایگزام. تو پھر میں ان سے ملاقات ہوئی میری, ان کو میں نے بتایا تو ان کا تھا کہ یہ آپ ٹھیک ہے مطلب آپ یہ کر سکتے ہیں لیکن کیسے کریں گے پھر آپ اس کو. تو آئی ہیڈ مائی لیپ ٹاپ ود می, آئی ٹولڈ ہم دیٹ دس ہاؤ آئی ورک, کیونکہ موسٹلی بیوروکریسی میں جو کام ہوتا ہے وہ تو زیادہ تر آپ نے کوئی سیڈنٹری ورک ہی ہوتا ہے جو بیٹھ کے آپ نے کرنا ہے. موومنٹ کا تو اتنے کچھ گروپس ہیں جس میں ہوتا ہے. تو اس کے بعد پھر وہ یہ چیز پھر جو پراپر جو ایک پروسیس ہوتا ہے پروسیجرل ورک سارا کیا FPSC نے, اور دین دے ایشوڈ اے نوٹیفیکیشن کہ ٹھیک ہے ود اپروول آف دا پریزیڈنٹ ایٹ دیٹ ٹائم. تو پھر یہ اس طریقے سے الاؤ ہوا 2006 میں. CSS کے جو آپ مختلف 12 ڈپارٹمنٹس یا 12 جو ہیں فیلڈز میں سے آپ کس کے لیے کوالیفائی کرتے ہیں, کس میں مطلب ایکسیپٹیبلٹی ہے؟ ہاں اس میں یہ ہے کہ جو لاز ہیں نا دے پرمٹ یو ٹو بی امپلائڈ اور جوائن 4 گروپس یا سروسز. ایک میں اس میں آڈٹ ہے, ایک اس میں پوسٹل ہے, ایک اس میں ٹریڈ اینڈ کامرس ہے اور ایک انفارمیشن ہے. مگر ان چاروں فیلڈز میں سے جتنی فیلڈز آپ نے ہمیں بتائی ہیں جی آپ ان میں سے کسی میں بھی نہیں ہیں, یہ کیا ماجرا ہے؟ پھر ایک اوپن میرٹ کی سیٹ ہوتی ہے. اوپن میرٹ کی سیٹ ہر ڈپارٹمنٹ میں ایک ہوتی ہے. آئی کوالیفائڈ آن این اوپن میرٹ سیٹ جو فارن سروس میں ایک تھی, وچ مینس کہ فارن سروس میں آئی ایم ایٹ دا ٹاپ, کہ آئی ایم نمبر 1. آپ جس ڈپارٹمنٹ میں اوکے لوگ کہتے ہیں جی کہ CSS کا جو انٹرویو ہوتا ہے تو امتحان بڑا مشکل ہوتا ہے, اس کے بعد جب CSS کا انٹرویو ہوتا ہے سنیں وہ بھی بڑا مشکل ہوتا ہے. ہاں انٹرویو رانا بھگوان داس ہی واز چیئرنگ دا پینل, اور باقی 2 اس میں 3 لوگ اور تھے, اور وہ ٹف انٹرویو تھا لیکن انٹرویو اٹ واز گڈ بیکاز اٹ واز ٹف. اٹ واز گڈ بیکاز اٹ واز ٹف. تو مطلب ایسا ٹف انٹرویو دے کے آپ کو لگتا ہے نا کہ آپ کو ایک چیز ایڈونچر کر کے ملی ہو تو آپ اس کو زیادہ ویلیو کرتے ہیں. کیا بات. کیا آپ اس سوچ کو سبسکرائب کرتے ہیں اور بلیو کرتے ہیں اس بات میں کہ جو چیلنج لوگ ہوتے ہیں یا ڈسیبلٹی کا شکار ہوتے ہیں وہ لوگ ان پہ یہ زیادہ ضروری ہوتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو منوائیں, وہ ایکسٹرا ایفرٹ ڈالیں؟ ہاں اس میں تو مطلب اٹس اے ریئلٹی کہ آپ کو کچھ نہ کوئی ایسا کرنا پڑے گا. تو وہ ہوتا ہے جس طرح آپ نے پوچھا تھا کہ CV پہ آپ لکھ کے بھیجتے ہیں کہ نہیں, اگر آپ نے CV پہ لکھ دیا تو یور چانسز آر ڈومڈ, یور فیٹ از سیلڈ, کہ آپ کو اس نے بلانا ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو آپ CV ایسا بنا کے بھیجیں گے جس میں آپ یہ نہ لکھیں تاکہ آپ کو کم از کم یو شوڈ گیٹ اے چانس ٹو پریزنٹ یور سیلف. پھر آپ کو جو ڈیفیکلٹیز ہیں وہ آپ ڈسکریج نہ ہوں, اس لیے کہ وہ تو آئیں گی, یہ لوگوں کے ایٹیٹیوڈز بھی فیس کرنے پڑیں, آپ کو بیہیویئر جو ڈفرینٹ ہیں یہ بھی آپ کو کرنے پڑیں گے. پھر آپ بڑا کلیئر ہوں, آپ کے پیرنٹس کی سپورٹ ہو, آپ کے ٹیچرس کی, پھر آپ کے فرینڈس کی سپورٹ ہو. ڈیوائن بلیسنگ تو ان آل سرکمسٹانسز ضروری ہے ہی ہے. تو یہ ساری چیزیں مل کے ایک وہ بنتا ہے ایک مکسچر ان یور لائف. ارشد آپ کا بہت بہت شکریہ. واٹ این انسپائرنگ اسٹوری اٹ از. دوستو ہر معاشرے میں, ہر ملک میں, ہر جگہ مسئلے مسائل اپنی جگہ ہوتے ہیں, مگر تمام مسائل ہونے کے باوجود جو لوگ اپنی قابلیت منواتے ہیں, اپنی قابلیت پہ اعتبار رکھتے ہیں اور پھر اپنے جیسے لوگوں کی مدد کرتے ہیں, وہ یقیناً بے مثال ہوتے ہیں. ایسی ہی ہماری اگلی کہانی ہے. السلام علیکم, کیسے ہو پیاز بھائی؟ پاکستان فاؤنڈیشن فائٹنگ بلائنڈنس 1988 سے کام کر رہا ہے. جو آبجیکٹو تھا آرگنائزیشن کا وہ یہ تھا کہ پارشلی سائٹڈ یا ویژولی چیلنج لوگ ہیں ان کی ریہیبلیٹیشن کے لیے ایجوکیشن اور امپلائمنٹ کے لیے کام کیا جائے. پاکستان فاؤنڈیشن فائٹنگ بلائنڈنس کا ایک پروجیکٹ آڈیو ورلڈ ہے جس کے تحت پاکستان بھر میں مطالعے کے شوقین نابینا افراد پرائمری سے ماسٹرز لیول تک کی درسی کتابیں اور بہت سی تفریحی کتابیں آڈیو کیسٹس پر سن سکتے ہیں. یہ کیسٹس لوگوں تک پاکستان پوسٹ کے ذریعے پہنچائی جاتی ہیں.
from indication in a peculiar way. It states that it is. इसके अलावा PFFB ने एक इंटरनेट कैफ़े भी कायम किया है जहां पर नाबीना अफराद को मुख्तलिफ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करने की ट्रेनिंग भी दी जाती है। आज भी हमारे लोगों के माइंड में कॉन्सेप्ट है कि इफ़ अ पर्सन कैन नॉट सी अपेरेंटली ही और शी कैन नॉट डू एनीथिंग एट ऑल। करंटली हमारा जो बेसिक फोकस है वो ये है कि हम पहले विजुअली चैलेंज लोगों को एम्पावर करें, बिकॉज इफ़ अ विजुअली चैलेंज पर्सन इज़ एम्पावर हिज होल और हर होल फैमिली इज़ एम्पावर्ड। और अगर आप नहीं एम्पावर करें, अगर आप उसको इग्नोर करें तो आप पूरी फैमिली को इग्नोर करें। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद तमारा आपको खुशामदीद कहते हैं। थैंक यू वेरी मच। आप ये बताइए हमें, हमारे दोस्तों को, कि आपका क्या काम है, आप क्या करती हैं, और ये कि PFFB का क्या रोल है इस वक्त? अगर मैं अपना बताऊं तो आई एम विजुअली चैलेंज्ड बाय बर्थ और आई हैव डन माय MBA इन ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट फ्रॉम नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ मॉडर्न लैंग्वेजेस बैक इन 2008। जहाँ तक PFFB की बात है तो जैसे आपने देखा भी और सुना भी कि PFFB बेसिकली काम करी है। इनिशियली ये था कि हम लोग जो डिजीज़ेज़ हैं, आई डिजीज़ेज़ हैं, स्पेशली रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा, जिसमें आई साइट का लॉस ग्रेजुअली आपकी साइट चली जाती है, जो कि बहुत पेनफुल होता है। तो हमारे जो फाउंडर्स हैं डॉक्टर सलमा मकबूल, ज़हीर खालिद एंड साइमा अम्मार, उनमें से डॉक्टर सलमा को और ज़हीर खालिद साहब को ये डिज़ीज़ थी। तो फिर उन्होंने उस डिज़ीज़ के क्योर के लिए इस ऑर्गेनाइजेशन की बुनियाद रखी, विच लेटर ऑन टर्न्ड इनटू helping visually challenged people in their rehabilitation through education, audio world via audio world project as well as the IT project. Right. और फिर उसमें ये हुआ कि later on हमने जो इंटरनेट कैफ़े था उसको एक्सपैंड कर दिया, और जितने भी मेंबर्स हैं इंक्लूडिंग माई सेल्फ, वी हैव ऑल बीन बेनिफिटिंग थ्रू दिस ऑर्गेनाइजेशन. Right. This even subscriber of this organization is currently doing PhD in chemistry from United States, क्योंकि unfortunately PhD in chemistry? Yeah, PhD in chemistry. अच्छा, ये बताइए कि पाकिस्तान में ब्लाइंड लोगों की तालीम के हवाले से आपको लगता है कि स्कूल्स के अंदर, सिस्टम्स के अंदर क्या खामियां हैं? हम इतना पीछे हैं फ़खर भाई कि जब हम अपने स्कूल में पढ़ते थे वो 1998, 99 की बात थी, और हमें 1986 और 87 की किताबें ब्रेल में पढ़ने के लिए मिलती थी। ये आर यू सीरियस? आई एम वेरी सीरियस। अक्सर विजुअली चैलेंज स्कूल्स में ब्रेलिस्ट के नाम पे आपने वो लोग बिठाए हुए होते हैं जिनको ब्रेल आती ही नहीं। ओह माय गॉड। यानी कि जो ब्रेल, मतलब जो ब्रेल वाली प्रिंटिंग हो रही होगी, किताब बना रहे होते हैं। किताब बनाना तो बहुत दूर की बात है, जब लैंग्वेज आएगी नहीं तो किताब कैसे बनेगी? लेकिन क्योंकि हमारे यहाँ सिफारिश का सिस्टम बहुत ज़्यादा चलता है, तो अगर आप किसी को कहीं और प्लेस नहीं कर सकते तो आप उसे एज अ ब्रेलिस्ट प्लेस कर देते हैं। एज अ रिज़ल्ट क्या होता है कि जो विजुअली चैलेंज लोग हैं, जिनको ब्रेल आती है, जो एबल हैं, जो कर सकते हैं, वो अपने घरों में बैठे रह रहे हैं। अच्छा, हमारा ये बताइए कि बिनाई से महरूम लोगों को आप लोग किस तरह तैयार करते हैं कि वो एक नॉर्मल वर्क फोर्स में शामिल हो सकें? उसमें हम स्टार्ट उनकी बेसिक एजुकेशन से लेते हैं, उसके साथ साथ हम उनकी कंप्यूटर ट्रेनिंग के ऊपर काम करते हैं थ्रू अ स्पेशल स्क्रीन रीडिंग सॉफ्टवेयर कॉल्ड JAWS, जॉब एक्सेस विद स्पीच। साथ ही साथ में वी डू ऑर्गेनाइज ट्रेनिंग्स फॉर देम ऑन कम्युनिकेशन स्किल्स, पर्सनल डेवलपमेंट स्किल्स। सो वी ट्राई कि जब वो नॉर्मल सोसाइटी में निकलें तो वो अपने आप को डिसेबल नहीं बल्कि वाकई डिफरेंटली एबल फील करें कि एक डिसेबिलिटी है विच इज़ विजिबल, लेकिन दे आर फार मोर बेटर देन दोज पीपल, देन अ लॉट ऑफ अदर पीपल who can see apparently but actually cannot see. आप क्या मुस्तकबिल के बारे में पुरुम्मीद है हमारा? मेरा ये मानना है कि उम्मीद कभी भी नहीं छोड़नी चाहिए, क्योंकि हमें अल्लाह ताला ने एग्ज़ाम्पल दे के समझाया है रात और दिन की, हमेशा रात के बाद दिन आता ही आता है। आई बिलीव चेंज इज़ नॉट एन ओवरनाइट प्रोसेस। अभी अगर सिचुएशन बुरी है तो वो बेहतर ज़रूर होगी, लेकिन उसके साथ साथ व्हाट वी नीड इज़ डिटर्मिनेशन। और मैं हमेशा एक चीज़ कहती हूँ कि इफ़ वी कैन नॉट सी द वर्ल्ड, वी मस्ट डू समथिंग दैट द होल वर्ल्ड शुड सी अस। दिस इज़
this is what keeps me motivating. And you know, even میں یہ بھی کہتی ہوں for all my physical challenge friends that if you cannot walk, you need to do something that whole world should walk behind you. All this, you know, پھر آپ اس کو اپنے اکارڈنگلی آپ اس کو ٹرن اراؤنڈ کر لیں, لیکن پازیٹیوٹی, آپٹمزم, اسمائلنگ فیس. Thank you for making me, for helping me see better today. Thank you so much. Thank you. ابھی تک ہم نے اپنے شو پر آج اس سفر میں جن لوگوں کے مسئلے کے بارے میں بات کر رہے ہیں وہ بلا شبہ وہ لوگ ہیں جو کہ ایکچولی کسی جسمانی یا ذہنی معذوری کا سامنا کر رہے ہیں. لیکن یہ صرف ان کا مسئلہ نہیں ہے, یہ ہمارا بھی مسئلہ ہے. یہ ہماری نظر کی کمزوری ہے کہ ہمیں چیزیں نظر نہیں آتی. اس موقع پہ ہم لیں گے ایک وقفہ, مگر جب وقفے سے واپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے کہ ان مسائل کا حل کیا ہے, اپنی سوچ میں کس طرح تبدیلی لا سکتے ہیں, کس طرح ہم اپنی معذوری کو ختم کر سکتے ہیں. بریک کے بعد ویلکم بیک فرام دا بریک. دوستوں, آج کے اس شو کے سفر میں ہم نے اپنے ڈسیبلڈ ہم وطنوں کے بارے میں بات کی. مسئلہ آپ سب کا اور ہم سب کا ہے. ہمارے معاشرے میں موجود تمام وہ دوست, تمام وہ ہم وطن جن کو کسی معذوری کا سامنا ہے, ہمیں ان کو اپنے ساتھ لے کر چلنا ہے. دوسری طرف حکومت کو یہ انشور کرنا ہے کہ ان لوگوں کو بنیادی سہولیات دی جائیں, ان کے لیے تعلیم کے بہتر مواقع فراہم کیے جائیں, ایسے قوانین اور ایسی پالیسیز بنائی جائیں جو کہ ان کو ہمارے معاشرے میں ایک کارآمد شہری بننے کا موقع دیں. اور ایسی پالیسیز بنانے کے لیے یہ ضروری ہے کہ ایسے لوگ ان پالیسیز کو ترتیب دیں جو کہ خود کسی معذوری کا یا کسی ڈسیبلٹی کا سامنا کرتے ہیں. قصور ہمارا ہے کہ جب شرع کے مطابق 10 میں سے 1 آدمی ڈسیبلڈ ہے تو یہ ہماری غلطی ہے کہ ہمیں وہ معاشرے میں نظر نہیں آتا. جب 1 کروڑ 80 لاکھ پاکستانی ڈسیبلٹیز فیس کرتے ہیں تو یہ کیا وجہ ہے کہ وہ ہمیں نظر نہیں آتے؟ کیونکہ ان کے لیے نہ سہولیات ہیں, نہ ان کے لیے آسانی ہے, اور سب سے بڑھ کے یہ کہ نہ ہی باقی پاکستانیوں کے پاس ان سے ڈیل کرنے کا صحیح رویہ ہے. آپ سب کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں. شبہ تھینک یو. اگر آپ کسی بھی ایسی سرکاری یا نجی ادارے میں کام کرتے ہیں جس میں 100 یا 100 سے زیادہ افراد کام کرتے ہیں تو آپ کے ادارے کا قانونی فرض ہے کہ وہ 2% ڈسیبلٹی کوٹے کی پیروی کرے. آپ اپنے ادارے کی انتظامیہ سے رجوع کیجیے اور انہیں قائل کیجیے کہ ایسا کرنے میں ہم سب کی بہتری ہے. ناؤ پی ڈی پی کی طرف سے دی جانے والی ٹریننگ ورک شاپ سے مستفید ہونے کے لیے رابطہ کیجیے نیٹ ورک آف آرگنائزیشنز ورکنگ فار پیپل ود ڈسیبلٹیز پاکستان. ٹیلی فون نمبر ہے 021-3583-2972 اور دوسرا نمبر ہے 021-3583-2973. ای میل info@nowpdp.org اور ویب سائٹ ایڈریس ہے www.nowpdp.org. سماج سے محروم طالب علموں کو تعلیم دینے میں لیلا ڈوسا کا ہاتھ بٹائیے. JS Academy for the Deaf. ٹیلی فون نمبر 021-3439-5442 اور ویب سائٹ ہے www.jsacademy.com.pk. اور رضاکارانہ طور پر آڈیو بکس کی ریکارڈنگ میں مدد کرنے کے لیے PFFB سے رابطہ کیجیے, پاکستان فاؤنڈیشن فائٹنگ بلائنڈنس. ان کے ٹیلی فون ہیں 051-2253-709, 051-2253-775, 051-2253-803. ان کا ای میل ہے pffb@comsats.net.pk اور ویب سائٹ ہے www.pffb.org.pk. کوئی مشکل نہیں جو تیرا ساتھ ہو, کوئی
मुश्किल नहीं, जो तेरा साथ हो ऐ मेरे हमवतन ऐ मेरी गुलज़मी, कोई मुश्किल नहीं। करो आगाज़ फिर से सफ़र का।